سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رائے کو فوقیت دیں۔ اب شیطان کو حکم سجدہ ملا، وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس میں جو ہے شیطان بھی، یعنی وہ جن تھا، اس وقت تو شیطان نہیں تھا وہ، لیکن جب حکم الہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹولی کو دیا تو اس نے عقل استعمال کی اپنی۔ یہ عقل کا استعمال کرنا اور اللہ کے حکم پر عقل کو فوقیت دینا، یہ تکبر کی روش۔ آسان سی بات ہے سامنے کا، متکبرانہ روش۔ سرکشی کیا ہے کہ آپ حکم الہی کو من وعن قبول نہ کریں، بلکہ اس میں اپنی رائے کو ترجیح دیں۔ آپ دیکھ لینا ہمارے بعض جو انٹرنیٹ کے دانشور ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، جو اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتے، وہ بھی دین کی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دین کی اپنی اپنی تشریحات کرتے ہیں۔ ہر ایک کی تشریح جو ہے دوسرے سے نہیں ملتی، اور اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ہر جو اسکالر ہے اس کی اپنی تشریحات ہیں، اور دراصل ہم سب نے اسلام کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ میں سرکشی کی بات کر رہا تھا، سرکش، استکبار، کہ تکبر کیا ہے، سرکشی کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو من وعین تسلیم نہ کریں، بلکہ اپنی رائے کو اس میں دخل دیں۔ تو یہ تو آج ہمارا عام معاملہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی رائے کو فوقیت نہیں دیتے، بلکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک عام مسئلہ ہے سامنے کا۔ تو بہرحال تکبر کی، میں شیطان کی بات کر رہا تھا۔ حکم سجدہ ہوا، لیکن اس نے حکم کو سنا اور پھر اپنی عقل لڑائی اور سجدہ نہیں کیا۔ یہ الفاظ نے قرآن کے، فاستکبر، اس نے تکبر کیا۔ اب تکبر کیا ہے کہ اس نے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو فوقیت دی۔